20 رمضان المبارک ہے تو فتح مکہ کا دن ہے. اتنا عظیم دن ہے یہ فتح مکہ. آپ دیکھیے جب حضور علیہ السلام 10,000 صحابہ کرام کے ہمراہ اور تیار ہو کے، سارے صحابہ کرام تیار ہو کے آئے، 10,000 کا لشکر ہے، مکے میں داخل ہوئے. ایک قافلہ اس طرف سے آ رہا ہے، ایک قافلہ اس طرف سے، چاروں طرف سے صحابہ جو ہے وہ، اور حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی قصوہ پہ جلوہ افروز ہیں، تیار ہو کر. یمنی چادر آپ نے اوڑھی ہوئی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ساتھ. اور آج کفار مشرکین کی یہ حالت ہے کہ وہ سارے تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ہوگا کیا، کیونکہ ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اسی کعبے کے اندر، اسی حرم میں میرے حضور کو ستایا تھا. اس میں وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے، وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، اور وہ شخص بھی موجود ہے کہ جب حضور سجدے میں جاتے تو وہ اجڑی لا کے ڈال دیتا. آج وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت پہ مجبور کیا. آج وہ بھی کھڑے ہیں جو برہنہ تلواریں لے کر حضور کے گھر کے باہر آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے ہوئے تھے. وہ سب موجود ہیں اور تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ہوگا کیا، سلوک کیا ہوگا. حضور نے فرمایا آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے جا رہا ہے، تم کس سلوک کی توقع کرتے ہو؟ تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہنے لگے اخ کریم وابن اخ کریم. آپ کرم والے بھائی ہیں اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں، آپ سے کرم ہی کی امید ہے. میرے حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے. دنیا میں ایسی کوئی نظیر اس سے پہلے دکھا دیں آپ، اور اس کے بعد بھی دکھا دیں کہ وہ سارے لوگ موجود ہوں جنہوں نے ظلم کیا ہو، آپ کے پیاروں کو شہید کیا ہو، اور آج آپ کے پاس طاقت بھی ہو، قدرت بھی ہو، لشکر بھی ساتھ ہو اور فتح بھی حاصل کر لی ہو، اور اس کے بعد کہا جائے کہ آج تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو کعبے میں آ جائے اس کے لیے بھی معافی ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی امان ہے. جس شخص نے اسلام کے خلاف سازشیں کی، ابو سفیان، جب وہ اسلام لائے تو میرے حضور نے انہیں بھی اعزاز بخشا کہ جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے جب عام معافی کا اعلان کر دیا، وہ شخص بھی آیا حضور کی بارگاہ میں جس کا نام وحشی تھا، جس نے حضور کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کو شہید کیا تھا، اور بڑی بے دردی سے شہید کیا. آپ کا کلیجہ نکالا، لاش کو مسلح کیا، اعضاء کو بگاڑا، بڑی بے دردی کے ساتھ. کسی نے بتایا حضور وحشی آیا ہے، فرمایا بلاؤ اس کو. اب دیکھیے، میں نے جتنی بھی تاریخ پڑھی، جو کتابیں پڑھی، مجھے عفو درگزر کی ایسی کہیں بھی کوئی الفاظ ہی نہیں ملے جو اس کو بیان کر سکے. حضور نے فرمایا بلاؤ وحشی کو، بلاؤ. وحشی آیا، کہا حضور اسلام لانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. میرے حضور نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے چچا کو شہید کیسے کیا تھا؟ وحشی کا سر جھکا ہوا ہے اور وہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس طرح نیزہ مارا، اس طرح یہ کیا، اس طرح. حضور سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، سنتے رہے، روتے رہے، اور آخر میں فرمایا جا تجھے بھی معاف کیا، جا تجھے بھی معاف کیا. کوئی ایسی نظیر تو لاؤ یار، ایسی کوئی نظیر لے آؤ آپ.
ہمارے ساتھ کسی نے کیا بگاڑا ہوگا، ہمارے ساتھ کسی نے کیا ہمارا کوئی نقصان کیا ہوگا۔ جن کے ہم امتی ہیں ان کا طریقہ دیکھیں، ان کی تعلیم دیکھیں، اور ہمارا اپنا رویہ دیکھیے۔